بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ فکر رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال آپ نے کیا کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی انسان کی روح دنیا میں واپس آتی ہے اور پھر اس کے لیے کچھ اوقات متعین کیے، کچھ دنوں کو متعین کیا۔ بعض لوگ یہ اعتقاد جمعرات کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ان کی روحیں جمعرات کے دن آتی ہیں، تو اس طرح وہ جمعرات کے دن چراغاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے 15 شعبان کی رات کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس رات مردوں کی جو روحیں ہیں وہ واپس دنیا میں آتی ہیں۔ اس مناسبت سے بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں اور بعض لوگ کھانے پینے کی اشیاء بھی اپنے گھروں کے دروازوں پر رکھتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے اور آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو آخرت میں چلے جانے کے لیے، یعنی برزخ میں چلے جانے کے بعد، اپنی قبر میں چلے جانے کے بعد اس دنیا میں اس کی روح کا آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ المؤمنون کے اندر حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو وہ کہیں گے رب ارجعون، پروردگار تو مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں میں اس میں جانے کے بعد میں پھر نیک عمل کر لوں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں بلکہ یہ بس ایک بات ہوگی جسے وہ کہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، آڑ ہے اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر قرآن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کافروں کا یا ان افراد کا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نافرمانی کرتے ہیں، ان کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت یہ جملہ کہیں گے کہ پروردگار تو ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اپنی خرابیوں کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اچھا عمل کر کے واپس تیرے پاس میں آئیں گے۔ کلا، لیکن ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ، ان کا یہ ڈیمانڈ قطعاً پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، وہ ایک بات ہوگی جسے وہ کہے گا، جس کا وہ قائل ہوگا۔ تو کیا ہے یہ کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، یعنی اٹھائے جانے کے دن تک ان کے آگے ایک برزخ ہے۔ مشہور تابعی ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ برزخ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ برزخ سے مراد آڑ ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس میں شریک ہیں، ہمارے پیچھے ایک دیوار ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، تو ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ آڑ بن گیا۔ اب جب تک کہ ہم دیوار کو توڑیں گے نہیں یا دروازہ کھولیں گے نہیں، ہمارا باہر جانا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کو مرنے والے کے لیے اللہ نے آڑ بنا دیا۔ اب وہ اس آڑ سے باہر آنے والا نہیں ہے، اس پردے کے باہر وہ آنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس چلا گیا نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں اس کی روح کو داخل کر دیا گیا۔ اب وہاں سے اس کی روح دنیا میں واپس نہیں آئے گی۔ اس کی ایک دلیل قرآن کی آیت تو فیصلہ کن ہے اس سلسلے، لیکن اس کی ایک دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، ان سے اللہ نے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش بتاؤ، تو ان صحابی نے کہا کہ پروردگار
تو نے دنیا میں ہمیں جنت میں فلاں فلاں چیز فلاں فلاں نعمت دیا، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ نہیں کوئی خواہش بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ دوبارہ تیرے راستے میں لڑیں اور لڑنے کے بعد پھر شہید ہو جائیں۔ جب اللہ نے کہا کہ نہیں، جو دنیا میں سے ہمارے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے ہم اس کو دوبارہ واپس نہیں بھیجتے، مطلب یہ کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم دوبارہ واپس کسی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب شہداء نے یہ ڈیمانڈ کیا، اللہ سے یہ طلب کی کہ ان کو دوبارہ دنیا میں اس لیے واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ شہید ہو جائیں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اس کی خبر کم از کم ہمارے اہل خانہ کو دے دی جائے۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا دنیا میں واپس آنا، اس کی روح کا واپس آنا، یہ صحیح بات نہیں ہے، درست عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اپنے گھر سے بیان نہیں کیا جاتا۔ یوٹیوب آپ کھولیے، علماء کرام جو اس قسم کے عقیدے بیان کرتے ہیں، اس کو کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی قرآن کی آیت، کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں؟ وہ بس اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بات دین و شریعت ہو سکتی ہے جب تک کہ اس پر دلیل قائم نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دلیل اور شریعت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ شریعت وہ چیز ہوتی ہے جس پر دلیل قائم، اور دلیل کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ جو باتیں، جو مسائل، جو عقیدے آپ نے بیان کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ رسول نے جو بات بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات اللہ کی وحی ہے۔ تو ہم جو بات بولیں گے، جو عقیدہ بیان کریں گے، جن مسائل کا ذکر کریں گے، وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور وہ اللہ کی وحی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ لہٰذا آگے بڑھ کے میں یہ کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا چاہے سخت سا ہو جائے، کہ روحوں کی آمد کا یہ عقیدہ یہ ہندوؤں کے آوا گون کے عقیدے کے ماخوذ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ان کے عقیدے میں ان کا موافق بن گیا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روحیں آتی ہے اور اس کو آوا گون کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بدترین عقیدہ ہے، شرک اور کفر تک پہنچانے والا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں شک ہو شبہ عقیدے کے معاملے میں تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔